الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان پاک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ماہ رمضان پاک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر لوگوں سے گناہوں کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے تمہیدی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ گمراہ کرنے کے اسباب متعدد ہیں۔ گمراہ کرنے کا، اغوا کا اور اضلال کا ایک سبب انسان کا نفس ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ارشاد ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ان ربی غفور الرحیم۔ میں اپنے نفس کو بری اور پاکیزہ قرار نہیں دیتا ہوں، یقیناً نفس تو برائی کا حکم ہی دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کے ظہور کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جو نفس ہے وہ تو انسان کو برائی ہی کا حکم دیتا ہے، لہذا میں اپنے آپ کو کوئی پاکیزہ قرار نہیں دیتا ہوں۔ ہاں، میرا رب جس پہ رحم فرمائے وہی نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نفس امارہ بھی انسان کو گمراہ کرنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ترمذی کے اندر ارشاد ہے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو نفس کی شرارت سے، نفس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
پناہ طلب کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ دراصل انسانی نفس میں متعدد بری اور مذموم خصلتیں پائی جاتی ہیں، حسد، تکبر، کینہ، ریا، حب الشہوات وغیرہ۔ تو جب تک اپنے نفس کو ان مذموم صفات سے پاکیزہ نہ بنایا جائے اور نفس کی پاکیزگی کے لیے اور طہارت کے لیے ریاضت نہ کی جائے تو تب تک نفس انسان کو برائی پر برانگیختہ کرتا اور ابھارتا رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن و سنت میں تزکیہ نفس پر زور دیا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو لہذا نفس بھی انسان کو گمراہ کرنے اور انسان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کا ایک بڑا سبب ہے، اور اسی طرح انسان کو گمراہ کرنے کا دوسرا سبب وہ انسان ہے جو شیطانی صفات کا حامل ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو دشمن بنایا ہے۔ وہ پرفریب باتیں دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنوں کے اندر بھی شیاطین ہیں، انسانوں کے اندر بھی شیاطین ہیں، اور وہ انبیاء کے اور انبیاء کے پیروکاروں کے دشمن ہیں، اور وہ دھوکہ دہی کی خاطر پرفریب چکنی چپڑی باتیں، ملمہ کی ہوئی باتیں دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ الناس کے اندر ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو کئی انسان ایسے ہیں جو شیطانی صفات کے حامل ہوتے ہیں، اور وہ بھی شیطان کی طرح شیطان کی اتباع میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بری صحبت سے بچنے اور اچھی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو برے انسانوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، برے انسانوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، یا موبائل، نیٹ، کیبل اور سوشل میڈیا کے ذریعے برے انسانوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، انہیں دیکھتے اور سنتے ہیں، تو وہ لوگ اس بری صحبت کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو
اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک میرے فلاں دوست نے مجھے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ میرے پاس نصیحت آ چکی تھی۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں کو گمراہ کرنے اور گناہوں میں مبتلا کرنے کا ایک بڑا سبب وہ انسان ہیں جو شیطانی اوصاف کے حامل ہیں، اور پھر جو تیسرا مین سبب ہے انسانوں کی گمراہی کا وہ شیاطین جن ہیں، یعنی جنات میں سے جو شیطانی وصف کے حامل ہیں اور شیطان کے ابلیس کے پیروکار ہیں۔ ابلیس بھی وہ جن ہی تھا، کانا من الجن، قرآن میں فرمایا کہ ابلیس وہ جن تھا۔ تو اب جنات میں جو ابلیس کے پیروکار ہیں، اس کے طریق پر چلنے والے ہیں، وہ بھی انسانوں کو گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان شیاطین کا ذکر آیا ہے، اور پھر من الجنۃ والناس، سورہ الناس کے اندر بھی شیاطین جن کا ذکر کیا گیا، اور پہلے میں نے جو سورۃ الانعام کی آیت پڑھی تھی اس میں بھی شیاطین جن کا ذکر موجود ہے، اور سورہ الناس میں دونوں طرح کے شیاطین، ہاں وہ جن ہوں یا انسان ہوں، تو ان وسوسہ انداز شیاطین سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا تمہیدی مقدمہ تھا، جس کی روشنی میں آپ نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ انسانوں کو گمراہ کرنے، فسق و فجور میں مبتلا کرنے کے اسباب متعدد ہیں۔ ان میں ایک مین سبب انسان کا اپنا نفس امارہ ہے، اور دوسرا مین سبب وہ انسان ہیں جو شیطانی اوصاف کے حامل ہیں، اور تیسرا مین سبب وہ جنات ہیں جو شیطانی اوصاف کے حامل ہیں، اور پھر مین ان سب شیاطین کا جو لیڈر ہے ابلیس۔ اب آپ سوال کا جواب سمجھیں۔ ہمارا سوال یہ تھا کہ جب شیاطین کو ماہ رمضان پاک میں قید کر دیا جاتا ہے تو پھر ماہ رمضان پاک میں گناہوں کا صدور اور وقوع اور وجود نہیں ہونا چاہیے؟ تو جواباً عرض ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے، وہ بھی فسق و فجور میں مبتلا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ قابیل کو حابیل کے قتل پر اس کے نفس نے آمادہ کیا، تو اسی لیے نفس کو پاکیزہ بنانے اور نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور صوفیہ کرام باقاعدہ ریاضتیں کر کے، محنتیں کر کے، جد و جہد کر کے اپنے نفس کو پاکیزہ بناتے ہیں، اور روزہ بھی نفس کی طہارت کا ذریعہ ہے۔ تو ماہ رمضان پاک میں چونکہ نفس تو آزاد ہے، اس کو تو قید نہیں کیا گیا، تو نفس کی وجہ سے لوگ گناہوں میں، فسق و فجور میں، گمراہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان شیطانی اوصاف کے حامل ہیں وہ بھی قید نہیں کیے جاتے، وہ بھی آزاد ہیں،
لہذا ماہ رمضان پاک میں بھی جو لوگ بری صحبت اختیار کرتے ہیں، ہاں میڈیا کے ذریعے یا براہ راست بالمشافہ، تو وہ بھی فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اب جو تیسرا سبب ہے، یعنی جنات میں سے وہ افراد جو شیطانی اوصاف کے حامل ہیں، کہ ان کے حوالے سے متعدد شارحین کے اقوال ہیں اور متعدد احتمالات ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک احتمال اور ایک قول یہ ذکر کیا گیا کہ جو شیاطین کا لیڈر ہے، ان کا جو سردار اور رئیس ہے، تو اس کا اس عمومی حدیث پاک سے استثناء ہے۔ یہ جو فرمایا گیا نا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو یہ ایک عمومی بات ہے، اس سے جو شیاطین کا لیڈر ہے اس کا استثناء کیا گیا، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مہلت طلب کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا اِنَّکَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے۔ تو اس نے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے مہلت مانگی تھی، تو اسے چونکہ مہلت دے دی گئی ہے، اس لیے وہ قید نہیں کیا جاتا، اور باقی جو اس کے پیروکار شیاطین ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے۔ اور ایک قول اور ایک احتمال یہ ہے کہ جو سرکش جنات ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے، کیونکہ ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، ابن حبان میں جو روایت آئی ہے، تو ان میں تغلو ماردۃ الجن، یعنی جو سرکش جن ہیں ان کے گلوں میں توق ڈال دیے جاتے ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں ہاں ان کا جو لیڈر ہے وہ آزاد رہے، باقی کو قید کر دیا جائے، یا صرف سرکش جنات کو قید کیا جائے اور باقی آزاد رہیں، تو ان دونوں صورتوں میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالنے کے لیے یہ شیطان کا وہ کردار اپنے مقام پر موجود ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ تمام کے تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کا ظاہر ہے، اور بعد نے اسی کو ترجیح دی ہے، تو اس صورت میں بھی جو انسان کا نفس ہے اور وہ انسان جو شیطانی اوصاف کے حامل ہیں وہ تو آزاد ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں، فسق و فجور میں مبتلا کرنے کے اندر مصروف رہتے ہیں، اس وجہ سے لوگ ماہ رمضان پاک میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ اور نیز جو ابلیس ہے اور شیاطین جن ہیں، تو جو انسان ان سے مانوس ہو جاتا ہے اور وہ مسلسل اس انسان سے برائی کا ارتکاب کرواتے رہتے ہیں، تو شیطان انسان کی پھر عادت بن جاتی ہے، تو اس عادت کی بنا پر بھی انسان گناہ کرتا ہے، اگرچہ وہ شیاطین قید کر دیے گئے ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اب یہ سوال کا جواب پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگرچہ ماہ رمضان پاک میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کا نفس اور شیطانی اوصاف کے حامل انسان وہ موجود ہوتے ہیں، اور پھر شیطان کی لمبی صحبت کے اثرات اور تاثیرات بھی موجود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان ماہ رمضان پاک کے اندر بھی گناہ کرتا ہے۔ لہذا جو شخص ماہ رمضان پاک کو اس طرح گزارتا ہے جس طرح قرآن و سنت میں حکم فرمایا گیا ہے کہ وہ سنت کے مطابق روزہ رکھے، روزے کے ظاہری اور باطنی آداب کو بجا لائے، اور اسی طرح نماز پنجگانہ باجماعت کی پابندی کرے، نوافل کا اہتمام کرے، نماز تراویح کا خاص طور پہ اہتمام کرے،
اور قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کرے، قرآن فہمی کے لیے کوشش کرے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے، پھر اعتکاف والی عبادت، پھر لیلۃ القدر میں قیام اللیل۔ تو جو شخص ماہ رمضان پاک سے متعلقہ جتنے بھی قرآن و سنت میں احکام دیے گئے ہیں اور تعلیمات دی گئی ہیں ان کی رعایت کرتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے، اور وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق روزہ رکھتا ہے اور مکمل کرتا ہے، تو وہ شخص نفس کی شرارتوں سے اور شیطانی اصحاب کے حامل انسانوں سے اور جو شیاطین ہیں یا ان کے اثرات ہیں ان سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور اس کے حق میں یہ حدیث پاک جو ہے اس کا معنی وہ کامل طور پر اس پہ سچا آتا ہے کہ اس شخص کے حق میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور ایسا شخص جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی رحمت سے اور ماہ رمضان پاک کی برکتوں سے اور رحمتوں سے پورے طور پر فیض یاب ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، شیطان کی گمراہی سے اور نفس کی شرارتوں سے اور جو انسان ہیں شیطانی اوصاف کے حامل ان کی شرارتوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو گمراہی سے اور فسق و فجور سے بچانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاکیزہ رہیں، پاک دامن رہیں، تو پھر ماہ رمضان پاک کو ان ہدایات کے مطابق گزارنا یقینی بنائیں جو ہمیں قرآن و سنت میں دی گئی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔